وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ انفال درس نمبر 757، آیت نمبر 29، حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا میں نے اپنے دل کو نورانی بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ سامعین اکرام، سورہ انفال آیت نمبر 29۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تم سے تمہاری بدحالیاں دور کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ انفال ہے، اور انسان کو کیسا ہونا چاہیے، مومن کو کیسا ہونا چاہیے، یہ سب باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اور گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ دیکھو، دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک امتحان ہے، محنت کرو، اس میں امتحان دو، پرچہ اچھا لکھو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے پرچہ پاس کر لیا تو تمہیں بڑا اجر عظیم ملے گا، اجرا عظیمہ، وان اللہ عنده اجر عظیم۔ بہرحال آج بھی سامعین کرام اسی سے مربوط ہے، آج کا درس جو ہے اسی سے مربوط ہے۔ آج کا ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسوٹی کی بات ہو رہی ہے۔ کسوٹی، فرقان یعنی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم تقوی کی روش اختیار کر لو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں کسوٹی عنایت فرما دے گا، یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کسوٹی۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں نا کہ زیور لے جاتے ہیں، پرانا زیور آپ بیچنے کے لیے لے جاتے ہیں تو سونار جو ہے کسی پتھر پہ اس کو رگڑ کے اس کی حیثیت معلوم کرتا ہے کہ یہ کھوٹا ہے یا اس میں کھوٹ کتنا ہے۔ فرقان یعنی کسوٹی یا فیصلے کی چیز۔ اللہ تعالیٰ یعنی اگر اس کا مزید ترجمہ کریں تو کسوٹی کے مطلب ایک فیصلے کی قوت،
تمہیں عطا فرما دے گا۔ اور لیکن شرط کیا ہے؟ تقوی۔ لیکن تھوڑا سا اگر میں اس مضمون کو بیان کروں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے وہ شرط اول ہے۔ دنیا میں اگر انسان دنیا میں آ کے اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے مقصود حیات کو پہچان لے، اپنی حیثیت کو پہچان لے، تو اب اسے تقوی کی روش اختیار کرنا ہوگی۔ تقوی کیا ہے؟ اور لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ یعنی اگر اللہ کو انسان اگر آخرت کی کامیابی کو ترجیح بنا لے، تھوڑی سی توجہ سمجھ، دنیا میں اگر یہ ہوش سنبھالتے ہوئے یا کسی بھی وقت یہ اگر انسان اگر اپنی حیثیت کو پہچان لے، اپنے مقصد حیات کو پہچان لے اور اللہ کو منزل بنا لے، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لے، تو اسے کرنا کیا ہوگا؟ اسے کرنا یہ ہوگا کہ اپنی مرضی کی بجائے اسے زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہوگی۔ نمبر ایک بات، اللہ کی مرضی دین اسلام، شریعت، قرآن، پھر رسول کا طریقہ، یعنی قرآن پر عمل رسول کے طریقے کے ذریعے، رسول کا طریقہ اور اللہ کا حکم، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اللہ کا حکم، طریقہ رسول کا، سنت رسول، کتاب اللہ و سنتی۔ تو ایک شخص اگر اللہ کو منزل بنا کے اور اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق چل پڑتا ہے تو اسے تقوی کا دامن تھام لینا چاہیے۔ اب یہ صاحب تقوی بن جائے گا، کیونکہ اپنی مرضی سے تو یہ زندگی گزارے گا نہیں، احتیاط سے گزارے گا اور پھونک پھونک کے قدم رکھے گا۔ شریعت تو واضح ہے، اس کو یعنی علم سیکھنا ہوگا اپنی ضروریات کا کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی یہاں جو ہے علم اس کو سیکھنا ہوگا، پوچھنا ہوگا، پھر یعنی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے اور مقامی طور پر اس کو ایک رہنما کا انتخاب کرنا ہوگا جو اس کی اللہ کے راستے میں رہنمائی کرے اور حلال حرام یہ ساری چیزیں اس سے بچائے، اور وہ ہستی جسے یہ منتخب کرے گا، وہ سچا آدمی جس کی معیت میں یہ رہے گا، اس کی رہنمائی میں قولی اور عملی طور پہ اس کی رہنمائی میں جب یہ زندگی گزارنے لگے گا تو ظاہر ہے کہ ایک زندگی گزارتے ہوئے تقوی کا دامن یہ تھام کے چلے گا۔ تقوی کیا ہے؟ احتیاط۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب ناراض ہو جائے، کوئی ایسا مجھ سے کام نہ ہو، یا رب کی ناراضگی کی صورت میں وہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرے گا۔ اللہ کا عذاب جو ہے، ان عذاب ربک کان محذورا، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا عذاب تو ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ تو اللہ کے عذاب شدید العقاب ہے، شدید العذاب ہے، اور تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تقوی کا معنی تھوڑا سا آپ نوٹ کر لیں کہ تقوی کا معنی عربی زبان میں دو اس کے مفاہیم ہیں، ایک تو بچنا اور ڈرنا۔ بچنا کس چیز سے؟ اللہ کی ناراضگی سے۔ ڈرنا کس سے؟ ناراضگی کی صورت میں اللہ کے عذاب سے۔ یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان کا لفظ، لیکن میں نے اس کو ایک جامع اگر آپ کہیں یا آپ راضی ہوں، جو میں نے محتاط طرز زندگی، یہ احتیاط سے زندگی گزارتا رہتا ہے، کمال احتیاط سے یہ زندگی گزارتا رہتا ہے۔ تو اگر اس نے تقوی کی روش اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو یعنی اس کے لیے ایک نور مقرر کر دے گا۔ دوسری جگہ یہی مضمون ہے لیکن الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ افمن جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ تھوڑی سی توجہ اگر آپ کی ہو تو مضمون بڑا قیمتی ہے۔
افمن جعلنا لہو نوراً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، نور ہدایت، یمشی بہ فی الناس، وہ اس روشنی کے ذریعے، اس لائٹ کے ذریعے لوگوں میں اپنے معاملات طے کرتا ہے، زندگی گزارتا رہتا ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات، کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اندھیرے میں ہو، لیس بخارج منہا، اور اس سے وہ نکل ہی نہ پائے ان اندھیروں میں سے۔ یعنی افمن جعلنا لہو نور، اب یہاں بھی فرقان کا لفظ ہے۔ فرقان کا میں نے آپ کو کیا معنی کہا؟ کسوٹی۔ کسوٹی مطلب زندگی گزارتے وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے کہ نہیں، یہ نہیں کرنا۔ یعنی آپ جب دیکھیں، ایک تو آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس دو سورسز ہیں علم کی، قرآن ہے اور حدیث ہے، اور آپ کو معلومات بھی ہونی چاہیے طلب علم کے ذریعے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تمام معاملات میں جو کہ آپ کی ضروریات ہیں، تجارت ہے، گھر کے خانگی معاملات ہیں، اٹھنا بیٹھنا اور یہ سارے کھانا پینا، یہ ساری آپ کی ضروریات ہیں، اس کا علم حاصل کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، فرض ہے، بلکہ فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ ہم یعنی عام طور پہ تو ہم اس کی کوئی اہمیت نہیں محسوس کرتے طلب علم کی، لیکن یہ علم کی معلومات ہونا، تو یعنی ضروریات کا علم ہونا ہر شخص کے پاس لازمی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی مدرسے میں جا کے داخلہ لے لیں، وہاں گرامر کو سمجھیں، نہیں، آپ کی جو ضروریات ہیں، آپ کی جو نماز ہے، آپ جو معاش ہے، آپ کی جو زندگی ہے، آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، جو اخلاق ہیں، اس کو آپ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک طرز زندگی کا نام ہے، آپ زندگی کیسے گزاریں گے تو وہ آپ کو معلومات حاصل کرنی ہے، اور یہی دین اسلام ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ اللہ کی مرضی آپ کو اگر معلوم نہیں ہے تو آپ گزاریں گے کیسے؟ بہرحال یہ ساری چیزیں معلومات کے ہوتے ہوئے اگر آپ ایک تقوی کی زندگی شروع کرتے ہیں اور احتیاط سے کام لیتے ہیں، دیکھیں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے تو میں تمہارے لیے ایک کسوٹی مقرر کر دوں گا۔ بس اب وہ کسوٹی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے لیے ایک روشنی اللہ تعالیٰ مقرر کر دیا، دل کی روشنی۔ اور پھر دیکھیں یہاں پھر تھوڑا سا مزید میں اگر باریکیات میں جاؤں، جانا بھی چاہیے ہمیں۔ دیکھیں یہ تو عام مسئلہ ہے مومن کی زندگی کا کہ یہ اس کا ہادی اللہ ہوتا ہے اور یہ ہدایت لیتا رہتا ہے، ہدایت کے اس کے مواقع بھی ہیں، اور پھر مزید ہدایت کا یہ طالب ہوتا ہے، کیوں کہ اس نے زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے۔ تو جب یہ احتیاط کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو اس کے ساتھ ہی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہی مضمون ہے، دوسری جگہ مختلف الفاظ سے ہے کہ جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا۔ پھر ایک اور قرآن کی آیت ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، او کما قال، ایسی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا جس کا سینہ میں نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو اب وہ رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، ایک نور پہ ہے۔ اب زیادہ آپ لوگوں کی چونکہ دلچسپی، عوام کی دلچسپی ان معاملات میں نہیں ہوتی، لہٰذا میں زیادہ اس میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کرتا، کیونکہ آپ کے لیے دلچسپی ہے نہیں تو میں اس کو زیادہ کھول کے میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن جو قرآن میں وہ ہے، وہ بیان ہوا ہے، وہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں بتا سکتا نا، کیونکہ عوام کی یہ بات پھر نہیں ہے۔ یہ تو پھر جو اللہ کے
ایمان والے ہیں اور وہ جب رابطہ کرتے ہیں اور ایک تعلق قائم کرتے ہیں تو پھر وہ باریک چیزیں بھی ہم پھر بتا دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اب اس میں مضمون اتنا مشکل نہیں ہے سامنے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے تو تمہیں زندگی گزارنے میں کوئی مشکل نہ ہوگی، ہر معاملے میں میں تمہاری ہدایت کروں گا، تمہارے پاس ایک روشنی ہوگی، تمہارا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہوگا اور تم اس روشنی کے یعنی اس نور کی لائٹ میں تم جو ہے اپنے معاملات زندگی گزارنے میں تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یجعل لکم فرقان یعنی یہد قلبہ، دیکھیں ساری میں قرآن کی آیات یہ آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا۔ دل تو ہے ایک روشنی کا منظر ہوگا اس کا۔ یہاں پہ ایک شعر ہمارے شیخ نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، دل یک منظر، فارسی کا شعر ہے، دل یک منظر نورانی است نہ جائے دیوست غوی۔ مختصر شعر ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ دل جو ہے یہ تو ایک نورانی منظر ہے اور یہ شیطان کا گھر نہیں ہے۔ مومن کا دل جو ہے یہ تو ایک نورانی منظر ہے۔ دل یک منظر نورانی است نہ جائے دیوست غوی، گمراہ شیطان کی یہ جگہ نہیں ہے، یہ تو عرش رحمان ہے۔ یہاں جب آپ دل کو صاف کر لیں محنت کر کے، کوشش کر کے، تو آپ کا دل صاف ہو جائے گا اور یہ ایک نورانی ہو جائے گا۔ تو پھر اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، سبحان اللہ، حدیث کا بھی تذکرہ ہو گیا ماشاءاللہ۔ قرآن اور حدیث دونوں ایک ہی مضمون ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یجعل لکم فرقانا، پھر دوسری حدیث بھی میں آپ کو توجہ دلاؤں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے اتنا قریب آ جاتا ہوں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے، میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے وہ، میں کان بن جاتا ہوں اس کے، مجھ سے وہ سنتا ہے۔ تو بی ارجلو بی یبتشو بی یسمعو، یہ پھر خدائی قوتیں ہو جاتی ہیں۔ یجعل لکم، بس شرط کیا ہے؟ تقوی، ایمان اور تقوی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ تو دنیا والے ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو دنیا ہی کو چاہتے ہیں، ان معاملات پہ ہماری کوئی دلچسپی چونکہ نہیں ہے۔ بس آیات آتی ہیں گزر جاتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ خود یہ حال اپنے اوپر ہم طاری نہیں ہونے دیتے، نہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو آپ کی اپنی مرضی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی یعنی حق تو واضح ہے اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں بیان ہوا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کا دل میں وہ روشنی ہے، آپ کی نظر یعنی آپ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں یا آپ کے سامنے تاریکیاں ہیں، پردے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے سامنے کرام کہ تقوی کی آپ اس منزل میں ہوں جہاں آپ کا دل جو ہے وہ کسوٹی بن جائے آپ کو۔ پھر اس مقام پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ استفتح قلبک، اپنے دل سے پوچھو۔ جب دل نورانی بن جائے، دیکھیں دو حالتیں دل کی، عام طور پہ تو ہمارے دل نورانی نہیں ہے، یہ تو کالے سیاہ ہیں، اس میں تو کوئی ہدایت نہیں ہے، اس میں اللہ نہیں ہے، اس میں تو دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی آرزوؤں کو، تمناؤں کو، امیدوں کو، ساری دنیا کے متعلق ہیں۔ ہم تو اللہ والے نہیں ہیں، ہم تو دنیا والے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں بھئی ہم تو دنیا دار ہیں۔ تو ایسی صورت میں تو پھر مسئلہ وہ نہیں رہتا نا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مناسب متعین کیے ہیں، جو درجات دنیا میں ہمارے لیے متعین کیے ہیں، وہ پھر حاصل نہیں کرتے ہم۔ کیوں؟
کہ ہم متقی نہیں ہیں، ہم لباس تقوی ہم نے نہ پہنا ہے نہ پہننا چاہتے ہیں، ہم ایک غیر محتاط زندگی گزار رہے ہیں۔ عام طور پر دیکھیں ہماری زندگی بس اپنی خواہشات کے جو دائرہ ہے اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی جو بھی آپ کے اعمال ہیں اس میں آپ میں کی رٹ لگا رہے، میرا مفاد، میری مرضی، میری خواہش، میں۔ تو اس صورت میں تو ایک اور شعر مجھے اس میں یاد آتا ہے کہ ہماری ہے ہستی تو تیرا ہے پردہ، نیست اگر یہ ہو تو پھر تو ہی تو ہے۔ جب تک آپ نے میں کی رٹ لگائی ہوئی ہے تو اللہ نہیں ہے، نیست اگر یہ ہو تو پھر تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہی تو ہی تو۔ اس وقت تو ہم میں آپ دیکھ لیں نا، یہ اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنی میں غرق ہیں، مگن ہیں میں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، کبھی غصے میں آ جاتے ہیں، اور آپ کو اپنا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، اور آپ کی ساری خوشیاں اور غم تو صرف دنیا تک محدود ہیں۔ اللہ کی مرضی، اس پہ آپ راضی اور اس پہ خوشی کا تو آپ اظہار نہیں کرتے۔ جو اللہ کی ناراضگی کے باتیں ہیں آپ اس پہ ناراض نہیں ہوتے، آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ جن کاموں پہ عام طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کاموں پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس پر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، اور جن کاموں پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ان میں ہم خوشی محسوس نہیں کرتے۔ یہ ایک عام جملہ ہے، میں نے کہہ دیا ہے، آپ اس میں اپنی زندگی کی کتاب جو ہے وہ پڑھ لیں۔ یہ عوام کی زندگی کا ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کی رضاؤں میں ہم خوش نہیں رہتے۔ ہاں، اللہ کی نافرمانی جہاں پہ ہوتی ہے، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوبہم، جب ایک اللہ کی کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل جو ہے وہ تنگ ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ یہ ہماری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ جو ہے وہ خوش ہیں، اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہماری طبیعت خوش نہیں رہتی، ہم بڑا بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں۔ بہرحال میں آگے چلتا ہوں۔ اب یہ دو صفات ہیں اس میں، یا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اور یہ بہت بڑا نعمت ہے، سامنے کرام درجہ ہے بہت بڑا، کہ انسان کا دل اگر آئینہ ہو جائے، صاف ہو جائے، تو پھر یہ اس کو ہدایت ملتی رہتی ہے۔ یہد قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اب یہ تو ویسے ہیں بس، مطلب قرآن نے بیان تو کر دیا ہے، باقی تو یہ تو حال کا، یعنی کسی پہ یہ حال طاری ہو جائے تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ دل کو ہدایت کیسے ملتی ہے، دل نورانی کیسے ہوتا ہے، یہ تو پھر حال کا کام ہے۔ یعنی کسی بھی آم کا ذائقہ آپ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے۔ آم ہوتے ہیں نا، مختلف ذائقے کے ہوتے ہیں، یا کسی بھی چیز کا ذائقہ جو ہے آپ زبان سے نہیں بیان، یہ تو آپ جب کھائیں گے تو پھر آپ کو ذائقے کا پتہ چلے گا۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ بھئی وہاں فلانی جگہ کی بریانی بڑی اچھی ہے، تو آپ صرف اچھی سن کے پھر آپ کھانے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ اس کا، اگر آپ کھانوں کے دل دادا ہیں پھر آپ منگواتے ہیں یا کھانے جاتے ہیں، چکھتے ہیں کہ بھئی کیسی ہے۔ تو یہ وہ ہے، وہ فارسی میں ایک وہ ضرب المثل ہے کہ یہ وہ ذائقہ ہے کہ جب تک تم نے چکھا نہیں ہے تو آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پھر زبان حال سے، یعنی ذائقے سے پتہ چلتی ہیں۔ ہمیں تو ایمان کا ذائقہ پتہ نہیں ہے کہ ذائقہ کیا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو اچھا، ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے دل کو ہدایت دے دے گا اللہ تعالیٰ، ایک کسوٹی آپ کے لیے مقرر کر دے گا۔ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، تمہاری بدحالیاں دور کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں اس میں دو باتیں، سیئات قرآن پاک میں دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو گناہ کے
گناہ کی معافی کے، گناہوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور دوسرے معنوں میں یہاں بھی ہے۔ یہاں دیکھیں یغفر لکم، گناہ کے لیے مغفرت کی الفاظ آئے ہیں، تو سیئات اور مغفرت، پھر ان دونوں میں فرق ہے۔ تو پھر علماء نے اس کی تشریح کی ہے اور وجہ کی ہے کہ سیئات قرآن میں بعض جگہ آیا ہے، وہاں یہ مراد ہوتی ہے وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، یعنی قرآن کی زبان میں اگر میں آپ کو اس کی تشریح کروں تو تمہارے حالت اللہ تعالیٰ درست کر دے گا، تمہاری حالت اللہ تعالیٰ درست کر دے گا۔ اب ظاہر ہے دیکھیں انسان، یہ بڑے مزے کا مضمون ہے، میں بیان کر بھی رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، اگر آپ اللہ کے ہو گئے تو اللہ آپ کا ہو جائے گا، من کان للہ کان اللہ لہ۔ پھر ایک اور بات آپ نوٹ کریں، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنے تمام غموں کو مٹا کر ایک غم بنا دیا اور آخرت کا غم، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب یہ مختلف باتیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ضروری بھی ہیں بیان کرنا تاکہ آپ کو معلوم ہو۔ تو ایک اللہ تعالیٰ آپ کی حالت درست کر دے گا، جیسی بھی حالت ہو، تو آپ یعنی اپنی حالت میں، اپنی جو بھی آپ کی حالت ہے اس میں جو بھی اصلاح کی گنجائش ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی حالت درست کر دے گا۔ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، تمہاری حالت اللہ تعالیٰ درست کر دے گا، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ہمارے لیے تو کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ ہم تو دنیا کے دھوکے میں آ گئے، ان باتوں پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، لیکن جو ہے حقیقت وہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے، اپنی مطلب ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چل پڑو گے، تو تمہاری حالت میں درست کر دوں گا۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 26 میں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ آیت، ہم پڑھ رہے ہیں 29 نمبر، اور یہ 26 نمبر آیت ہے۔ کسی نے نہیں پڑھا ہے تو وہ مضمون دیکھ لے، لیکن میں یہاں اشارہ کر رہا ہوں اس بات کو۔ یکفر عنکم سیئاتکم، میں تمہاری بدحالی میں دور کر دوں گا تم سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کہ تم دیکھو، یاد کرو کہ تم قلیل تھے، کمزور تھے، پھر میں نے تمہاری مدد کی، فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی یقیناً کافی ہے۔ بہرحال تو یہاں میں تھوڑا سا رک کے جو ہے تلاوت کرتا ہوں، اور میرے ساتھ دہرائیے، کچھ مضمون رہ گیا ہے تو انشاءاللہ پھر بھی اس کو کنٹینیو کریں گے اور پھر آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ جی ترجمہ سنا دیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اے ایمان والو، اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک کسوٹی مقرر کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ،
اور تمہاری بدحالی دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔